اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 رجب کی آمد ہے اور مومنین بڑے زور و شور سے کنڈوں کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے مومنین ہی کنڈوں کی نیاز پر اعتراض کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نیاز کا حکم نہیں دیا ہے، چونکہ حکم نہیں دیا ہے لہذا اس نیاز کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کام سے منع بھی کر دیا ہے؟ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نیاز کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن اطعام مومنین یعنی مومنین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث اور روایات میں بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ دوسرے مومنین کو کھانا کھلانا چاہیے اور یہ ایک مستحسن اچھا اور نیک عمل ہے۔ ان سب کے باوجود ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 22 رجب کو امام علیہ السلام نے حکم نہیں دیا ہے کہ نیاز دی جائے، اگرچہ اس کا ثواب ہے، اگرچہ اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک دن ایسا بھی ہے جس دن امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اللہ رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے تاکید آئی ہے کہ اس دن مومنین ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، اور بہت سارے لوگ اس دن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ تھوڑا سا اس دن کے بارے میں بیان کروں گا اور اس دن کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ بیان کروں گا، اور وہ دن عید غدیر کا دن ہے جس دن کو مومنین بھول جاتے ہیں، جس دن کو عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے، اور جس کے بارے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب غدیر ایک مومن کو کھانا کھلانا 10 لاکھ انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلانے کا ثواب رکھتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اجر و ثواب، اور وہ بھی کھانا کھلانے کا پورے سال میں سے کسی دن کے بارے میں کسی روایت میں بیان نہیں ہوا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَطْعِمْ إِخْوَانَكَ، اپنے مومن بھائیوں کو اس دن عید غدیر کے دن کھانا کھلاؤ۔ یہ خود روایت امام علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ امام نے اس دن کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ غدیر کے دن کھانا کھلائیں، اور ایک اور روایت میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام ہی بیان فرماتے ہیں کہ غدیر یوم اطعام ہے، یعنی کھانا کھلانے کا دن ہے۔ اس روایت سے بھی سمجھ آتا ہے کہ غدیر کے دن کھانا کھلانے کے بارے میں امام تاکید فرما رہے ہیں۔ پھر امام علی علیہ السلام ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ من افطر مومنا فی لیلۃ، عید غدیر کے دن اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی مومن اس روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہو؟ یعنی ماہ رمضان کے روزہ دار کو افطار کرانا اور عید غدیر والے دن کے روزہ دار کو روزہ افطار کرانا، اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو غدیر والے دن روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو غدیر والے دن کسی مومن کو روزہ افطار کرائے فَكَأَنَّمَا فَطَرَ فِيَامًا وَفِيَامًا، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے فیام اور فیام کو روزہ افطار کرایا۔ فَنَهَزَ نَاهِزٌ، اس پر ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کرنے لگا، فقال یا امیر المؤمنین وما الفیام، اے امیر المومنین علیہ السلام یہ فیام کیا ہے؟ یعنی 1 لاکھ انبیاء، صدیق اور شہداء کو روزہ افطار کرانے کا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِمَنْ تَكْفُلُ عَدَدًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنَا ضَمِينُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَمَانِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، فرماتے ہیں کہ جو مومنین اور مومنات کی ایک کثیر تعداد کو کھانا کھلائے، اس شخص کے مقام، اس شخص کی فضیلت، اس شخص کے رتبے کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا فعل انجام دیتا ہے کہ غدیر کے دن مومنین کو، مومنات کو کھانا کھلاتا ہے، تو میں علی اس کا ضامن ہوں
اور اللہ کی بارگاہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے شخص پر نہ کبھی فقر، غربت، تنگ دستی آئے گی اور نہ ہی ایسا شخص کفر جیسی غلاظت میں مبتلا ہوگا۔ آپ 22 رجب کو نیاز دیں، بھرپور طریقے سے دیں، لیکن یاد رکھیں غدیر والے دن بھی اسی طرح جوش و خروش سے ہر مومن اپنے گھر میں دسترخوان کا اہتمام کرے، اور جب لوگ اس سے پوچھیں کہ یہ کس چیز کا کھانا ہے، کس چیز کی نیاز ہے، کس چیز کا دسترخوان ہے، تو اس دن لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اپنا اور اپنے چینل راہ نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔